السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور اس کا شمار ان مہینوں کے اندر ہوتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اربعۃ حرم قرار دیا ہے، یعنی کہ حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کئی صدیاں بعد نہیں، زمین آسمان بنانے کے بعد نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی دن سے 12 تعداد ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب ایک بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ برا کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بندہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنی عدالت کے اندر کھڑا کر لینا ہے اور اس بندے سے پوچھنا ہے، ہاں بھئی تو نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس بندے کے ساتھ انہیں برا کیوں کیا؟ اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب ہوگا۔ تو یہی یہ بندہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، خود کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو یہ کس کا برا کر رہا ہے؟ یہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ یہ بندہ اپنا برا کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کوئی گناہ کرے گا، اس کو گناہ کی قباحت ان مہینوں کے اندر ڈبل ٹرپل ملے گی، اور کل قیامت کے دن اس کو اس گناہ کی سزا بھی بہت سخت ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو کچھ بندہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو اچھا صلہ ملے گا کل قیامت کے دن۔ اگر یہ بندہ دنیا کے اندر رہ کے گناہ کے کام کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، حرمت والے مہینوں کے اندر گناہوں کی قباحت بڑھا چڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی کہ عام مہینوں کے اندر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو اس کا گناہ اس کو تھوڑا ملتا ہے، جتنی یہ برائی کرتا ہے اتنا اس کو گناہ ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام، وہی برا کام یہ حرمت والے مہینے کے اندر کرتا ہے، تو اس کو اس کا گناہ کی قباحت ڈبل ٹرپل ملتی ہے۔ اور اسی طرح حرمت والے مہینوں کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر ایک بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو مثال کے طور پہ اس بندے کو اس نیکی کا 1% اجر ملتا ہے۔ لیکن وہی نیکی، وہی عمل یہ حرمت والے مہینوں کے اندر کرتا ہے، تو اس کو اس نیکی کا اجر ڈبل ٹرپل ملتا ہے۔ قربان جائیں۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو حرمت والے مہینوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے کہتے کسے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جیسے عام دنوں کے اندر، جیسے عام مہینوں کے اندر پوٹھی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جناب اپنی محفلیں لگائے رکھتے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں،
ان کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ حرمت والے مہینوں کو گزار دیتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، 3 مسلسل ہیں، اور 1 جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنۃ اسنا عشر شہرن منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یقیناً اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، 1 سال کے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین پہ امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ ایک گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ جو بندے نے پیچھے 1 سال گزار لیا ہے اس کے اندر جو بندے سے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ قربان دے، کتنی فضیلت کا عمل ہے۔ صرف 1 روزہ بندے نے رکھنا ہے، 1 پورے سال کے جو بندے نے پیچھے گزشتہ سال گزار لیا ہے اس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ان مہینوں کی قدر کریں گے، حرمت والے مہینوں کے اندر پہلے سے زیادہ نیک اعمال کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ اور جو بندے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر اور بہت بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح عام مہینوں کو، عام دنوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عام دنوں کے اندر بھی بندے کو نیک اعمال کرنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، لیکن عام دنوں کے بجائے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں کے اندر باز آ جائیں، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔